الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، فرق نمبر 22 چل رہا ہے۔ آج غالباً فرق نمبر 22 کا چوتھا درس ہے کہ سچے انبیاء کی نبوت عطاء ربانی ہوتی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام جتنے آئے ہیں ان کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور نبوت کا تعلق مجاہدہ، ریاضت، عبادت، مالداری، سرداری، خاندانی شرافت یا قوم کی سربلندی سے نہیں ہے۔ یہ محض اللہ پاک کا انتخاب ہے۔ ایک بات، دوسری چیز آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ جس طرح کے اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کا انتخاب کیا اور تمام انبیاء کے بیچ میں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تخت و تاج ختم نبوت کے لیے کیا، اور امامت آپ کو ملی سارے انبیاء کی۔ اس لیے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، یعنی سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہیں، سب نبوتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نبوت کسی کو ملے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت و تاج ختم نبوت کے لیے انتخاب فرمایا، اللہ رب العزت نے جو سب سے افضل و اعلیٰ لوگ تھے نبوت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام صحابیت عطا فرمایا۔ تو سارے صحابیوں کا بھی انتخاب ہم نے نہیں کیا، انسان نے نہیں کیا، اللہ رب العزت نے صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، معیت کے لیے، ان کی نشست و برخاست کے لیے اللہ نے انتخاب کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مقام ملا ہے، یہ مقام قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو دنیا بڑے پیر صاحب کے نام سے جانتی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار کا اللہ کے نزدیک مقام ہے، غیر صحابی کو وہ مقام بھی نہیں ملے گا۔ بتاؤ کس نے کہی ہے؟ بڑے پیر صاحب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار کو اللہ کے نزدیک مقام حاصل ہے، وہ مقام بھی کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابیت یعنی صحابی ہونا یہ ایک بڑی اللہ کی طرف سے فضیلت ہے۔ بات یہیں تک آ کے رہ گئی کہ لہذا صحابی کا کوئی مقام نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے حدیث میں فرما دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر و انور کے بعد خیر قلوب العباد جو لوگ تھے، یعنی جن کا سب سے بہتر دل تھا، انہی لوگوں کو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے منتخب کیا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، گمراہی اور ضلالت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صحابی کو برا کہنا، جی یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ یہ بندہ گمراہ ہے، راہ سے بے راہ ہے۔
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شاتم صحابہ، شاتم کا ترجمہ ہوتا ہے، شتمہ کا ترجمہ ہے گالی بولنا، جو صحابہ کو گالی دیتے یا شاتم ائمہ یا ائمہ اعظام کو برا بھلا کہتے گالیاں دیتے ہیں، دونوں ہی راہ حق و ثواب سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے اسلام میں سکھلایا گیا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما دے اور ہم سے پہلے جو ایمان واقع حالت میں مومنین گزرے، اے اللہ ان لوگوں کی بھی وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور پہلے جو لوگ ایمان لا چکے یا اب لا رہے ہیں ان میں سے کسی کے خلاف ہمارے دل میں کوئی کھوٹ پیدا نہ کر۔ اگر کسی صاحب ایمان کی طرف سے ہمارے دل میں کسی کے دل میں کوئی کھوٹ ہے تو یہ اس کے دل کے خرابی کی دلیل ہے۔ جی اللہ یہ نہیں کہتے کہ دوسرے کے دل کو ٹھیک کر، تو اپنا دل ٹھیک کر لے۔ جی اور خطرہ ایسے شخص کے سوء خاتمہ کا ہے جو لوگ شاتم صحابہ ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے یا شاتم ائمہ ہیں، خطرہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ ایک کتاب ہے الزواجر، ابن حجر مکی حیثمی کی، وہ اس کتاب میں گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہے۔ جی کتاب الکبائر لابن حجر حیثمی کی، اس میں لکھا ہے کہ اللہ والوں کو جو ستاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن یقین ہے اس بات کا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ ہم فتویٰ نہیں دیں گے، ہم اپنے فتویٰ دے کر کے خامخواہ کے لیے کیوں اپنے آپ کی گردن کو پھنسائیں، لیکن تجربہ یہی ہے کہ ایسے شخص کی موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ دلیل دی، بخاری شریف میں روایت ہے من اعدی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کہتے ہیں جس نے میرے ولی کو ستایا، جی جس نے میرے ولی کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، اس کو مجھ سے اعلان جنگ ہے۔ تو جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ میدان میں کامیاب ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا شاتم صحابہ ہوں یا شاتم ائمہ، ابتدا اس کی بدگمانی سے ہوتی ہے، صحابہ سے بدگمانی ہوگی، ائمہ سے بدگمانی ہوگی، پھر یہ بدگمانی بدل جاتی ہے بد کلامی اور دشنامی میں۔ انسان پہلے کسی سے بدگمان ہوتا ہے، پھر شیطان اس کی بدگمانی کو بد کلامی اور دشنامی پر لے جاتا ہے، اور نتیجہ اس کا سوء خاتمہ ہے۔ بہت واضح دلیل ہے من اعدی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بے شمار واقعات کتابوں میں موجود ہیں، دونوں گروہ کا انجام عبرتناک ہوا ہے، لہذا اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کہیں علمی غرور زبان دانی کا خمار عاقبت کو تباہ نہ کر دے۔ اللہ ہمارے زبان سے ہمارے بدعمالی کے کلمات کو زبان سے نہ نکالے اور اپنی زبان کو ہم محتاط رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس درس کو بھی قبول فرمائے۔ دوستو اسی کے ساتھ ساتھ میں اب ایک بہت دنوں سے چھٹی نہیں کیا ہوں، بیمار آدمی ہوں، تو انشاءاللہ کل سے درس نہیں ہوگا، جتنے دن میں چھٹی رہوں گا اتنے دن اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ مجھے لے جائے اور عافیت کے ساتھ پھر واپس لائے، پھر یاد زندہ صحبت باقی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ہم آپ تمام سامعین کے لیے جو ہمارا درس قریب یا بعید سے یا نیٹ سے سنتے ہیں سب کے مشکور ہیں، سب لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔